سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ قال عيسى ابن مريم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہنے لگے، اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیداً، جو ہمارے لیے عید اور خوشی کا پیغام بن جائے، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور ایک نشانی ہو جائے آپ کی طرف سے، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرمائیے، وانت خیر الرازقین، اور آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے حواریوں نے ان سے ایک درخواست کی کہ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ استدعا، یہ دعا، یہ التجا کریں، یہ درخواست پیش کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانوں کا چنا چنایا ایک دسترخوان نازل کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہر چند اپنے حواریوں کو سمجھایا، اس طرح کے مطالبے اچھے نہیں ہوتے، نہیں کرنے چاہیے، لیکن انہوں نے اظہار کیا کہ ہماری نیت نیک ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، حلال پاکیزہ کھانا کھائیں، دل کو سکون ہو، اور آپ کی سچائی بھی لوگوں کے سامنے آئے اور دوسروں کے سامنے ہم آپ کی گواہی دینے والے بھی بن جائیں۔ یعنی سارا مطالبہ ہمارا نیک نیتی پر مبنی ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے یہ مطالبہ غلط نیت سے کیا ہو، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کی طرف سے یہ مطالبہ نیک نیتی پر مبنی تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا پیش کی، اور الفاظ کے اللہ پاک نے ہمیں بتائے، فرمایا قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے یوں کہا، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار۔ میرے عزیز دوستو، ذرا اندازہ کریں وہ لوگ بالخصوص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا تیسرا حصہ مانتے ہیں،
وہ اس بات پہ غور کریں کہ اپنی التجا کے لیے، دعا کے لیے، استدعا کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس قدر عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہم ربنا، اے اللہ، اے میرے پالنے والے، کتنی عاجزی ہے، اور مانگ رہے ہیں کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور معبود اور مانگنے کے لائق، پکار کے لائق صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ باقی سارے چاہے نبی ہوں، چاہے غوث قطب ابدال ہوں، چاہے کتنی بڑی مقدس ہستیاں اور شخصیات ہوں، سب کے سب محتاج اور مانگتے ہیں کس کے در کے؟ اللہ رب العالمین کے در۔ اس لیے یہ کہنا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی اللہ کے در کے سوالی، سارے نبی صرف مانگتے ہیں کس سے؟ اللہ رب العالمین، اور عاجزی سے مانگتے ہیں۔ علماء نے لکھا یہ اللہم، یہ لفظ اصل میں یا اللہ ہے۔ عربی زبان کے اندر شروع سے یا کو ہٹا کر آخر میں یہ لفظ حرف بڑھا دیا جاتا ہے، اللہم۔ اللہ لفظ ہے، اس کو ہما کر دیا۔ جیسے ہمارے یہاں بعض دفعہ آواز دیتے ہوئے نام کو آخر میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ کسی کو آواز دی تو اس کے نام کا آخری حرف بڑھا دیا، ابراہیمہ۔ ابراہیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اے ابراہیم، اوے ابراہیم۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے نام کو عرب کے لوگ یا اللہ کو اللہم کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کی صفت ذکر کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ اس طرح پالنا کہ اس کو درجہ کمال تک پہنچا دینا، اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے نباتات ہوں، حتیٰ کہ جمادات ہوں، سب چیزوں کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ان کو بچپن سے پال کر جوانی اور پھر حد کمال تک پہنچاتا ہے کون؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، اس لیے رب اللہ کو کہا جاتا ہے۔ تو عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار دے ہمارے اوپر ایک دسترخوان آسمان سے۔ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانے لگے ہوئے ہوں، یعنی کھانوں سے چنا چنایا ایک دسترخوان ہمارے لیے آسمان سے اتار دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دو حکمتیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی۔ پہلی یہ کہ تکون لنا عیداً لأولنا و آخرنا، کہ وہ دسترخوان کا اترنا اور کھانوں کا اس طرح مل جانا یہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ عید کہتے ہیں لوٹ کے آنے والے دن کو، لیکن ہر لوٹ کے آنے والا دن عید نہیں کہلاتا، بلکہ وہ دن جو خوشیوں سے بھرا ہوا، خوشیوں سے بھرا ہوا ہر لوٹ کے آنے والا دن وہ عید کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں دو ہی دن عید کے ہیں، ایک دن عید الفطر کا اور ایک دن عید الاضحیٰ کا، یہ دو عید کے دن ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ایسا دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے عید جیسی خوشی لے کر آئے، لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، یعنی جو اس وقت موجود ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ان کے لیے بھی خوشی کا سامان ہو جائے، وآخرنا، اور جو ان کے بعد آئیں گے
ان کو جب پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف کے لیے اللہ کی طرف سے اس طرح مدد آئی تھی تو ان کو بھی خوشی ہوگی، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو ایک ایسی نشانی ہمیں دے دے، ایک ایسا دسترخوان ہمیں دے دے جو ہمارے لیے عید کا سامان بن جائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن میں وہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ جس دن مومن کا دن ایسا گزرے کہ اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو تو وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اصل خوشیاں ہماری یہ ہیں کہ ہمارے دن، ہماری راتیں اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہوں۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم عید کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنی، یعنی عید کا مطلب ہے ہم آزاد ہو گئے، گانے بجائیں، فوش کام کریں، ناچ کریں، بے حیائی کے کام کریں۔ عید کا دن ہے جی، آج کیا ہے جی؟ آج تو عید کا دن ہے جی۔ ہماری عیدیں ہوں، ہماری خوشیاں ہوں، ہماری غمیاں ہوں، ہمارے تمام حالات تابع ہونے چاہیے اس شریعت کے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ پھر ہمارا ہر دن عید ہی ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو شریعت کا تابع بن کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا ایک تو یہ کہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے وہ عید بن جائے، اور دوسرا وآیۃ منک، اے اللہ آپ کی طرف سے ایک کھلی ہوئی نشانی بھی بن جائے، یعنی اس کے بعد پھر کسی کو انکار کی بھی گنجائش نہ رہے، کوئی کہہ نہ سکے کہ جی کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی چیز ہمارے پاس آئی نہیں۔ ایک نشانی آپ کی طرف ہو جائے۔ اور فرمایا وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، رزق عطا فرما، کیونکہ تو رزق دینے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ میرے محترم دوستوں، میرا آپ کا ایمان اور یقین ہے پوری کائنات کو جو کچھ دے رہا ہے سب دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ وَرْزُقْنَا، رزق سے مراد صرف یہ ظاہری رزق نہیں ہے، کھانا پینا، ضروریات زندگی، یہ بھی رزق ہے، لیکن علماء نے لکھا یہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ رزق کا یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو عافیت نصیب فرما دے، سکون والی، عافیت والی زندگی اس کی ہو، یہ رزق کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ مال ہے نہیں ہے، کوٹھی بنگلہ ہے نہیں ہے، اور بڑے کو لمبے چوڑے اس کے بزنس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن زندگی میں عافیت ہے، یہ عافیت اور یہ سکون عطا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور فرمایا کہ نیک صالح اولاد اللہ کا بہترین رزق ہے۔ آج ہم اس کو رزق نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا رزق ہے جو اللہ پاک نصیب فرما دے۔ ہم صرف رزق مانگتے ہیں جی، پیسہ ہو، روپیہ ہو، دولت ہو، اس کا نام رزق ہے۔ اچھے حالات، پرسکون زندگی، نیک صالح اولاد، دنیا کے اندر عزت، یہ اللہ کی طرف سے سارے رزق ہیں۔ اللہ ہمیں تمام رزق کے خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ فرمایا جتنے بھی رزق کے آنے کے اسباب ہیں، رازق تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو سبب سمجھتے ہیں۔ کسی نے دکان بنائی تو وہ سمجھ رہا ہے دکان میرا رازق ہے، کسی نے فیکٹری لگائی وہ سمجھ رہا ہے فیکٹری میری رازق ہے، کسی کے ماں باپ ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں ماں باپ رازق ہے، کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میری ملازمت میری رازق ہے۔ رازق رزق کے یہ جتنے دروازے ہیں ظاہری اعتبار سے،
ان سب میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کا رزق دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو ہمارے لیے یہ دسترخوان اتار دے، ان کا مطالبہ بھی پورا ہوگا اور ایک نشانی بھی بن جائے گی، اور ان لوگوں کو پھر مانے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست پیش کر دی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ پھر اس درخواست پہ اللہ پاک کی طرف سے کیا جواب آیا؟ آیا دسترخوان اترا یا نہیں اترا؟ اترا تو اس کا کیا نتیجہ ہوا، اس کا تذکرہ اگلی آیت مبارکہ میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا اپنے رزق کی وسعت کے لیے بھی پڑھنی چاہیے، اللہم ربنا سے لے کر آخر تک، اور اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ بعض مشائخ نے اپنے تجربے سے یہ طریقہ لکھا ہے کہ صبح و شام 7 دفعہ آسمان کی طرف رخ کر کے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ پاک غیب سے رزق کا انتظام فرماتے ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا